آج مسئلہ کشمیر کیوں اجاگر ہو گیا ہے، پاکستان اور چین کیوں ایک پیج پر آ گئے ہیں، آج ہندوستان اور پاکستان کیوں ایک پلڑے میں آ گئے ہیں، پاکستان کی کیوں کسی ایک ملک نے بھی مذمت نہیں کی، ٹرمپ سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کرنے کو کس نے کہا، اور جے شنکر کی جو زبان لڑکھڑا رہی تھی ایک پریس کانفرنس میں جس کو کانگریس نے اپنے آفیشیل پیج پر ٹویٹ بھی کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اب عمران خان کی رہائی میٹر نہیں کرتی، پاکستان بہت آگے جا چکا ہے، اس پہ ضرور رائے دے دیجئے۔ ہندوستان کا جو خطرہ موجود ہے اس کے نتیجے میں طارق بھائی کہہ رہے ہیں کہ اب میٹر ہی نہیں کرتا، چاہے ہم حالت جنگ میں بھی ہوں یا جو بھی ہو، اب تو ہم بہت آگے جا چکے۔ علیمہ خان کی جو باتیں ہیں ان سے آپ کی کیا انالیسس ہے؟ ہم نہیں پاکستان۔ جی 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 بھٹی صاحب دیکھیے پہلی بات تو نریندر مودی کی جو چند جملے ہیں، جو ویڈیو کلپ ہے، اس کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو ڈیفینیٹلی قابل مذمت ہے، افسوسناک ہے اور شرمناک ہے، اور پاکستان کا جو وفد اگر جو بنا ہے ایک جس نے جانا ہے کہیں، اس کو اور شہباز شریف صاحب جو دوروں پہ ہیں ان سارے دوروں میں ان کا یہ کلپ دکھانا چاہیے کہ ہم امن کی بات کر رہے ہیں، ہم ساتھ بیٹھ کر مسئلے حل کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم امن پسند ہیں، اور دیکھیں وہاں سے کیسی دہشت گردی کی باتیں ہو رہی ہیں، تقسیم کی، نفرت کی، دھمکیوں کی۔ دوسرا پہلو ہے اور وہ ہے راحت تندوری والا پہلو کہ سرحد پر بہت تناؤ ہے، کیا کچھ تو پتہ کرو چناؤ ہے کیا۔ وہ اپنے لوگوں کو، وہ جو چناؤ میں ہیں ان کی پارٹی، اس کے لیے وہ جو ہے یہ سرنڈر مودی اس کی دھمکیاں لگا رہا تھا اور سارا کچھ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا پہلو، اور وہ پہلو ہے کہ جو بھارت کی عزت وقار جو تھا، جو بنایا ہوا تھا ایک انہوں نے، وہ جو خاک میں ملا، اور جو سرنڈر مودی ہو گیا، یعنی یہ بھارتی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، سرنڈر مودی ہو گیا اور مٹی کا شیر ہو گیا، اور جو سرنڈر مودی پر تھو تھو ہو رہی ہے بھارت میں، اور جو بھارتی میڈیا پر تھو تھو ہو رہی ہے وہ، اور جو راہل گاندھی پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کہ کیمروں کے آگے بڑھ کے مارنے والے مٹی کے شیر، ذرا بتاؤ آج مسئلہ کشمیر کیوں اجاگر ہو گیا ہے، پاکستان اور چین کیوں ایک پیج پر آ گئے ہیں، آج ہندوستان اور پاکستان کیوں ایک پلڑے میں آ گئے ہیں، پاکستان کی کیوں کسی ایک ملک نے بھی مذمت نہیں کی، ٹرمپ سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کرنے کو کس نے کہا، اور جے شنکر کی جو زبان لڑکھڑا رہی تھی ایک پریس کانفرنس میں جس کو کانگریس نے اپنے آفیشیل پیج پر ٹویٹ بھی کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ایس اے دلت نے جو صحافی کو دھکے مارے، کیمرہ پھینکا، جو وہ فرسٹریشن وہ بھی آپ کے سامنے، اور جنرل بخشی، میجر گورواریہ اور برکھا دت، اور وہ جو سارے لوگ جو آپ بغلیں جھانک رہے ہیں، ارناب گوسوامی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ یہ ایک ہارے ہوئے شخص کی زبان تھی، ایک شکست خوردہ انسان کی زبان تھی۔ ٹھیک ہے۔ باقی آ جائیں پاکستان پہ، اور ہاں ایک جو ضرور کہنا چاہوں گا کہ اب ہماری اصل جنگ شروع ہوئی ہے پاکستان کی۔ پہلی جنگ مسلح افواج پر فخر ہے، انہوں نے جیت لی۔ دوسری ہے یہ بڑی جنگ ہے، یہ سفارتی جنگ ہے، چمکھی جنگ ہے۔ کوئی بھارت مس ایڈونچر نہ کر جائے، ہمیں چوکنا رہنا ہوگا۔ مسئلہ کشمیر اجاگر ہوا ہے، اس کو کیش کرانا ہوگا۔ سندھ طاس معاہدے کو عالمی دنیا میں لے جانا ہوگا۔ پراکسی کے ذریعے جو بھارت دہشت گردی کرائے گا اس پر ایران سرحد، افغان فرنٹ، اس کا مطلب سر طارق صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی میٹر نہیں کرتی، ہم بہت آگے ایشوز آگے ہمارے۔ ایک بات دوسری، علیمہ خان صاحبہ کی آج کی بات سے آپ کیا مطلب لے رہے ہیں، وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ کوئکلی سر ذرا، آپ نے پورا منظرنامہ تو پیش کر دیا۔ اور اب آ جائیں پاکستان پہ، جی سب سے پہلے تو میں اس بات کے حق میں ہوں کہ یہ جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے یہ صرف شہباز شریف صاحب کا نہیں ہونا چاہیے، نواز شریف صاحب کا بھی ہونا چاہیے، آصف علی زرداری صاحب کا بھی ہونا چاہیے، اور ان ساروں کا ہونا چاہیے۔ یہ ایک انسلٹنگ ٹول ہے، اور اگر عمران خان کا کر لیں، کرنا ہے تو ضرور کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، تو باقیوں کا کیوں نہیں ہوا؟ جو ٹی ٹی سکینڈل تھا، 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ تھی، جو اس سے پہلے پیناما تھا، پنڈورا تھا، سوئس تھا، دبئی لیکس تھا، کسی کا ہوا؟ دوسری بات، ابھی طارق فضل چودھری میرے بھائی نے کہا کہ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں امن کی بات کی، محبت کی بات کی، ایک ساتھ اکٹھے ہونے کی بات کی، اور اس کا جواب بھی آیا، اپوزیشن نے بھی جواب دیا کہ ہم اکٹھے ہیں سارے ہیں، اکا دکا کو چھوڑ کر، ان کو چھوڑیے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن جو عمران خان اور باقی پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم اکٹھے ہیں،
لیکن سرگودا میں جو مریم نواز صاحبہ نے زہر آلود گفتگو کی، جب ہم 1 پیج پہ تھے، جب ہم اتحاد میں تھے، جب ہم اپنی فتح سیلیبریٹ کر رہے تھے، تب اس گفتگو کی کیا ضرورت تھی؟ یہ انتشار تو مریم نواز نے پھیلایا ہے، یہ تقسیم تو مریم نواز نے پیدا کی ہے، یہ نفرت تو مریم نواز نے پیدا کی ہے، یہ اتحاد کو تو مریم نواز نے ختم کیا ہے، اور یہ شہباز شریف صاحب کی پیشکش پر پہلا وار جو ہے مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے۔ کیا کہا کہ نریندر مودی جو ہے وہ اور عمران خان، نریندر مودی اور پاکستان تحریک انصاف، ان کے جرم میں کوئی 19-20 نہیں ہے، ایک جیسے جرم ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے اختلافات اپنی جگہ، ہم اپنی جگہ جتنے بھی لڑتے رہیں، لیکن کیا میں کبھی کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور نریندر مودی میں کوئی فرق نہیں؟ نواز شریف صاحب محب وطن آدمی ہیں، میرے پاکستان کے سیاستدان ہیں۔ آصف علی زرداری کی ملک دوستی پر میں کوئی شک کر سکتا ہوں؟ تو یہ نفرت، یہ تقسیم، یہ ہے، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ حکومت کی طرف سے آیا پہلا وار، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں۔ عمران خان تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ -1 بھی نہیں قبول، خاموشی بھی نہیں قبول، معافی علیمہ خان صاحبہ کو پتہ نہیں کس چیز کی بھول لگی ہوئی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگو اور آگے بڑھو، لیکن اس سے پہلے ایک دن جو عمران خان نے گفتگو کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو لہٰذا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ حکومت کیا چاہتی ہے۔ آپ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھی سطح پر ہیں، اخلاقی برتری کے ساتھ ہیں، تو آپ کو تو اس ملک کو جب ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو تو نفرت تقسیم نہیں پیدا۔ جی بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ 2-3 پہلو ہیں بھائی جان۔ پہلی بات تو عامر بھائی باخبر رپورٹر ہیں، ان کے پاس شاید کوئی خبر ہو اور وہ ظاہر ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے اس وقت کسی نے بھی عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت نہیں کرنی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب تک موجودہ سیٹ اپ ہے، آج کی اس وقت کی میں تجزیہ کر رہا ہوں کہ جب تک موجودہ سیٹ اپ ہے، عمران خان مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جیل میں ہی رہیں۔ عمران خان نے عدالتوں سے رہا ہونا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ کبھی ہوئی تھی ان کو، جو عمران خان صاحب نے خود بات کی کہ عمران خان ہو جائیں PTI سے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے، خاموشی اختیار کر لیں، معافی مانگ لیں۔ حکومت سے مذاکرات بھی ہوئے مگر عمران خان نے خود کو نکال دیا کہ میرے پہ بات نہ کرے۔ ٹرمپ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو عدالتوں سے رہا ہونا ہے۔ تو عمران خان بھی اسی پوزیشن پہ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی اسی پوزیشن پہ ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے اس وقت کوئی بریک تھرو نہیں ہونے والا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک ایک بات ہے ضرور ہے کہ غالباً مریم نواز صاحبہ کو تو زیادہ اس ملک کا درد ہے، شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے مجھے اتنا درد نہیں تھا، یا شہباز شریف صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ 9 مئی والے لوگ ہیں، جو کہ قابل مذمت دن ہے، اس کے ساروں کو سزا ملنی چاہیے، لیکن شہباز شریف جب آفر کر رہے ہیں کہ آؤ مل کر آگے بڑھیں، تو اس کا مطلب ہے وہ 9 مئی والوں کو کہہ رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کو یہ غالباً زیادہ پتہ تھا کہ نہیں یہ تو مودی جیسے ہی لوگ ہیں۔ تو مجھے تو حکومت کی اپنی پالیسی ایک سر پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ اور آخری بات صرف آخری بات 2 جملے۔ میرے بھائی نے ابھی کہا کہ عمران خان نے مودی کا یار کہا بھائی، لیکن اس سے پہلے ہمیں کس نے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب مودی کے یار ہیں؟ بلاول بھٹو نے۔ ہمیں کس نے بتایا تھا کہ نواز شریف کی شکست مودی کی شکست ہے؟ بلاول بھٹو نے۔ ہمیں کس نے بتایا تھا کہ نواز شریف کی فیکٹریوں سے راہ کے ایجنٹ نکلتے ہیں؟ بلاول بھٹو نے۔